اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا؟ اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت، اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے۔ اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہم تو شاید کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا۔ وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت، وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت؟ ریبو بھی نہیں۔ اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا؟ میں بڑی بڑی چال مارا لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت۔ 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایسے 21 سال دے منڈے کو ماں کو چھڑ بھی لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ ایسے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اماں کہتے نہیں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا۔ پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑے ہوئے، پتہ نہیں کدو بڑے ہوئے۔ اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں، اگر تو مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا، میں پھر 17 تے لیا کلا 35-36 کا ہو گیا ہوں۔ جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ، تانوں کی دساں کی مزہ ہونا سکتا۔ اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر، کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسی نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائی، کتنے نہیں تیرے کرتے۔ ہاں حضرت، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ہے۔ جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا۔ لگاؤ جوانی میں لو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، اسے بھی نوازے گا۔ لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے روض الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی ہے، دعویٰ بہت بڑا کیتا، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون؟ تو کہتے جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں درجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں کی سادہ زبان کہنے ہیں جدی ستی کی، حضرت جی پھر چہرہ تے چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو۔ کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے۔
आओ तो सही हजरत। फिर देखो वो क्या मुंह डाले। हकीम साहब फरमाते हैं ये तो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, तेरा डेरा लाया तो की लाया। लेकिन ये नहीं कि आएगा तो वो नहीं, लेकिन हजरत जब हर शायद पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा फिर देखो तो सही करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। हाँ, बड़े जवान बच्चे बैठे हो, अपनी जवानियों को जाया न करो। दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे तो फिर ये बुराई कल जरूर हमारे आगे है। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिना देन है, याद रखना पुत्र, जिना देन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, जहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ जिना किया जाएगा, जिना वापस आएगा। ध्यान रखिए पुत्र, ए ओ टोया जी कटोगे तो कल किसी ना किसी साडे ने भी जरूर डिगना, ध्यान कर ली। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं, अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन नसीब हजरत बह जाऊंगी। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे, को बुजुर्ग थे साथ हिकमत भी करते थे, मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया, और नब्ज पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई, वो ध्यान कर रहे, अल्लाह वेखदा भी, नब्ज छोड़ दी, नब्ज छोड़ दी, बस ख्याल ही गुजरा, पहला शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी हो, ध्यान कर, अलम या अलम भी अल्लाह या, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा, तरक्की कर दे, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर और नादिर है, वो ख्याल नहीं आता हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ, क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ, ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम भी अल्लाह यरा रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है, हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी, ख्याल आया छोड़ दी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत, देन है जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शंकियां नहीं होती, तब माशकी जिसको हम आजादी जुबान में कहते हैं, वही घरों में पानी देने आते थे। घर उनकी बीवी थी, वो पानी देने के लिए आया, माशकी पानी भर के ना जब वो जाने लगा ना तो उसने हाथ पकड़ लिया उनकी बीवी का, उन्होंने उत्ते फड़िया, उधर माशकी ने कार पड़ ली, वो बीवी आगे से हाथ छुड़ाकर कहती है ओ पुत्र की हो गई, उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया, उथे वो भी बह के चंगा रोए दे, अखां लाल कीतियां, कार माई भी बड़ा रोई, सारी जिंदगी लंघ गई है, बुढ़े वेले की होया इन्हें की हाथ पड़ लिया, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होरी घर आए थे, हकीम साहब दी अखां सुजी दी, वेख्या तो घर वाली दी अखां सुजी दी, उन्हें पूछा भली लोके की होया, क्यों रोई, उन्हें पहले तुसी दसो तुसी क्यों रोए, उन्हें कहा बस अजी धी आई सी दुकान नहीं, उसकी नब्ज फड़ी, शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे, मैं छड़ छड़े कह लगे बस उधर तुसी उधर फड़ी, ओदी फड़ी इधर कार माशकी ने मेरी फड़। ध्यान करियो पुत्र, ध्यान करियो, अज किसी दी धीआं ने, कल साडियां धीआं ने भी जवान, अज किसी लिए चौंक च ना खलोइयो, अज किसी लिए ना खलोइयो, अज तुसी खलोगे कल को तुहाडी नहीं खलोएगी। बड़ा ध्यान करिए, बड़ा ध्यान अपनी जवानी